اچھا علامہ صاحب، ایک تو یہ لوگ ہیں جو مدارس میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور محلے میں اجتماعی قربانی کا ایک نظام ہے. ایک سلیٹر ہاؤس بھی ہیں بڑے بڑے لوگ جو اب آن لائن میٹ کا کام کرتے ہیں، آن لائن میٹ آپ کا فروخت ہو رہا ہے، وہ بھی اجتماعی قربانی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہم سے قربانی کروائیں، اتنا فی اتنا ایسا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ سلیٹر ہاؤس کے اندر مشین سے جو ہے ذبح کر رہے ہیں جانور، اور جس طرح موسمی کسائی آتے ہیں آپ کے مدارس وغیرہ میں، آپ کو نہیں پتا کہ کوئی جس نے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا عیسائی بن کے آگے، کسائی بن کے، ہاں کسائی بن کے آگے اور وہ ذبح کر رہا ہے. اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ اور سلیٹر ہاؤس کے حوالے سے کہ وہ اس چھری سے اس طرح تکبیر نہیں پڑھ رہے، تکبیر انہوں نے لگائی بھی نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ پہ لگا دی ہے تکبیر، وہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ دونوں صورتحال کو واضح بیان اصل چیز میں بالکل کیٹاگوریکل کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اجتماعی قربانی کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی اکیلا نہیں کر سکتا، اس کی جو بیسٹ صورت ہوگی نا، بہترین صورت وہ ہے کہ آپ اپنی فیملی اور محلے میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو تیار کر لیں، اور وہ 7 لوگ جنہیں آپ خاندانی طور پہ جانتے ہیں، جنہیں ایک عرصے سے آپ جانتے ہیں، آپ اپنا جانور لائیں، اپنا کسائی خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس سارے پروسیس کو آپ کریں. یہ ہے آئیڈیل سچویشن. جب آپ سلاٹر ہاؤس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر قواتیں بہت زیادہ ہیں. ایک آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا جانور کون سا ہے، دوسرا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ذبح کرنے والا کون ہے اور ذبح کر کیسے رہا ہے. اچھا، تیسرا اس میں یہ قوات ہے کہ جو آپ کو گوشت مل رہا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے حصے کیسے کیے گئے ہیں. اسی طرح مدارس میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی یہی چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں کہ آیا گوشت جو ہے وہ اندازے کے ساتھ دیا جا رہا ہے یا تول کے دیا جا رہا ہے. پھر تول کے جو گوشت دے رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. نہیں، تول کے جو گوشت ہے وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جانور ذبح ہو گیا، اب اس کا جو سارا گوشت ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ جب کرنا ہے 7 حصوں میں، تو آپ تول کے کریں گے تاکہ کسی کو بھی زیادہ یا کم نہ جائے. اچھا، ایک تو یہ صورت ہے، ایک صورت یہ دیکھی گئی کہ ہم نے قربانی ہوئی اور ڈھیر لگا دیا سارے جانوروں کو اکٹھا کر. ہاں، تو ہم اندازے سے کری جا رہے ہیں، یہ نہیں 20 کلو تول کے دے رہے ہیں لکھا ہوا ہے، بالکل نہیں. آپ نے 7 حصوں والے جانور کے 7 حصے کرنے ہیں، نہ کہ ساروں کے ملا کے کرنے ہیں. بالکل یہ غلط بات ہے. دوسرا جو یہ کہتے ہیں جی 20 کلو دیں گے، بالکل غلط ہے. بالکل صحیح. 21 کلو نکل سکتا ہے، 19 نکل سکتا ہے. اب وہ 20 پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہی بات جو آپ نے کہی کہ 4 جانوروں کو کاٹ کے مکس کیا، 20 بنا کے دے دیا. یہ انتہائی غلط حرکت ہے. اور یہ کر کون رہا ہے؟ علماء اکرام مل کے جو کر رہے ہیں. جی، بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. نہیں، رسوائی کی ہے بھلے، لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ ذکر کر رہے ہیں. ساتھ ہم بات کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اصل کاروبار پہ جو مدارس نے کر رکھا ہے، قربانی کی کھالوں پہ جو ایک بڑا بزنس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے ابھی تک قربانی کی کھالیں کہتے ہیں جی قربانی اللہ کے لیے، لیکن یہ کھال فلاں مدرسے کے لیے. وہ مدرسہ نہ تعمیر ہوتا ہے حضرت، ہماری جوانی و بڑھاپے تک اس کی کوئی ایک دیوار بغیر پلستر کے رہ ہی جاتی ہے، اور وہ کھال والا سلسلہ بھی بند نہیں ہوتا. یہ آخر یہ کاروبار بنا رکھا ہے، لوگ دیتے ہیں کہ چلو جی مدرسے خدمت ہو جائے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ اصل دیکھیں، یہ چند مدارس ہوں گے جو اس کنڈیشن میں ہیں نا، جس طرف آپ کاروبار تو سارے ہی کرتے ہیں. نہیں، سارے نہیں. اس میں دیکھیں، آپ اگر مدارس کو وزٹ کریں نا، جو مدارس کام کر رہے ہیں اس ٹائم مہنگائی کے دور میں بچوں کو کھانا 3 ٹائم پرووائڈ کرنا، ان کو تمام فیسلٹیز دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ بغیر دیکھیں گورنمنٹ کے تعاون کے، گورنمنٹ کا 1 روپے کا تعاون نہیں ہے. اچھا، اس میں مخیر حضرات ظاہر ہیں وہی گنے چنے ہیں، وہ کتنے مدارس کو دیکھ لیں گے. پھر ہر مدرسے کی اتنی پہنچ نہیں کہ اسے باہر سے فنڈنگ ہو، یا اس کے ڈونرز اتنے اسٹرانگ ہوں کہ اسے ضرورت نہ پڑے. اس لیے بہت سے مدارس جو ہیں وہ تو چل ہی قربانی کی کھالوں اور صدقہ خیرات پہ رہیں. سو اس لیے ان کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کاروبار کریں. کاروبار جو کر رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. انہوں نے ایک شیلٹر بنایا ہوا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ وہ کاروباری لوگ جو پاورفل لوگ ہیں، جو پاور ہاؤسز سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک یہ ضرور اپنے لیے بزنس بنایا ہوا ہے. لیکن اکثر جو مدارس والے وہ یہ نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں زیادہ تر تو اب لے جاتے ہیں آپ کے یہ ویلفیئر والے. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ قربانی اللہ کے لیے اور کھال شوکت خانم کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، کھال سہارا کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، کھال عیدی کے لیے، چیپا کے لیے، یہ لے جاتے ہیں. دیکھیں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ فاؤنڈیشن اٹیچ ہے الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں سندس فاؤنڈیشن ہو، الخدمت والے ہو، منہاج القرآن ہو، چیپا ہو، وہ سہارا ہو راؤل صاحب کی، یا شوکت خانم ہو، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور کوئی شک نہیں، میں اس پہ کلام نہیں کر رہا، میں ان کو بھی دینا تو جائز نہیں، میں اس پہ کلام نہیں کر رہا کہ وہ کیوں لیتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ
زیادہ یہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی جو کمپین ہے وہ ہمارے مدارس سے بہت ایسی بات ہے اور لوگ ان کا کام دیکھ رہے ہیں الخدمت کو. ہاں ان کا اسکیل بڑا ہے, خدمت کار ہیں, سارا کچھ ہے, تو لوگوں کی زیادہ اٹریکشن ادھر ہے. دعوت اسلامی ماشاء اللہ, دعوت اسلامی والے بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا اب مدارس جو لوکیٹڈ ہیں شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے, ان کے لیے کیا ہے, وہی محلہ ہے, اس میں سے ان کو جو آگے کھا لیں آگے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے, یہ جو کھالوں والا مافیا ہے نا, انہوں نے آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ریٹ کتنا ڈاؤن کیا. چھترا تو کہتے ہیں مفت میں بھی نہیں لے کے جائیں گے, بالکل صحیح, اونٹ بھی نہیں لے کے جائیں گے, ان کا حجم بھی زیادہ لیکن اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. اب ایک مزے کی بات آ گئی ہے, اونٹ بھی نہیں لیں گے, کٹے کی کھال بھی نہیں لیں گے. اصل چیز ہے مولوی صاحب جو کٹے کی قربانی کو کہہ رہے ہیں نا جائز نہیں, وہ کہتے ہیں کھال ساڈی وکدی نہیں, تسی قربانی کیوں کر دے, چھاڑ دیو کٹے دی قربانی, بچے دی کرو تاکہ کوئی پیسے تو چار لبن. یہ بھی ایک چیز, ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جو جڑا ہوا ہے کٹے کی قربانی کو منع کرنے پہ. تو یہ سارے فیکٹر مل جاتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے جو کام کر رہے ہیں انہیں ہمیں اپریشیٹ. لیکن ساتھ یہ بھی ہے, ہم بات کرتے ہیں علامہ ثاقب صاحب کی, ثاقب رضا مصطفی صاحب کی, ماشاءاللہ ان کا ادارہ گوجرانوالہ میں بہت کام کر رہا ہے. پیر اعظم قادری صاحب کا ادارہ بہت کام, دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے. وہ تمام ادارے جو ماشاءاللہ علماء کرام کو جو ہے نا ساتھ بنا بھی رہے ہیں, دین کا علم دے رہے ہیں, اور منازل قرآن کی خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے بڑے مسلک کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا فخر ہے یہ تمام چیزیں. اچھا حضرت, ہم آتے ہیں کہ کئی لوگ اذان سے پہلے جو ہے دیکھنے میں آیا کہ قربانی کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری سروس خراب نہ ہو, ہم ڈلیوری آن ٹائم دے دیں. اذان سے پہلے اور خطبے سے پہلے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں, کیٹیگوریکل نہیں جائز. اچھا, یہ جو بھی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے, اور وہ اس کا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی, دوبارہ قربانی کرو. انہوں نے عرض کی آقا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں, ایک 6 ماہ کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا اسی کو کرو, تمہیں وہ کفایت کر جائے گا, اور کسی کے لیے نہیں. دوبارہ قربانی کروائی, اس لیے کیٹیگوریکل ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے نہیں کر سکتے, قربانی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کہیں اور عید پڑھیں صحیح, اور پھر آپ آ کے اپنے گھر میں قربانی کر لیتے ہیں, آپ کے محلے میں نہیں ہوئی, وہ تو اور چیز ہے, ہو جائے گی قربانی. لیکن یہ کہ آپ نے پڑھی نہیں, آپ کہتے ہیں پہلے قربانی کروں گا پھر جا کے عید پڑھوں گا, تو پھر عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قربانی نہیں ہوئی, گوشت کھائیں, مزے کریں. اچھا, بال کٹوانے کے حوالے سے یہ ایک بڑا دیکھا گیا کہ اجر و ثواب بھی ہے اس حوالے سے, لیکن اگر کوئی نہیں کٹواتا, یعنی کہ کٹوا لیتے ہیں اگر کوئی عید سے پہلے ہی, تو اس میں کوئی ایسی ممانت تو نہیں ہے, کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ یہ اصل چیز جو ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہو, اور ہمارے علماء فرماتے ہیں جس نے نہ بھی کرنی ہو, بہتر یہ ہے کہ ماہ ذی-الحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے بال ترشوا لے, ناخن کٹوا لے, اور پھر اپنی قربانی کرنے تک یا عید کی نماز پڑھنے تک وہ ان معمولات سے رکا رہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے, بال کٹوا لیتا ہے, ناخن کٹوا لیتا ہے, تو اس کی قربانی کے اس اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے, یہ فرض واجب سنت کے درجہ میں نہیں ہے. تو مستحب عمل کا یہ ہوتا ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. اچھا, حج کے مبارک ایام بھی جو ہے نا وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں, کل حج گزرا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں وغیرہ ماشاءاللہ بڑی دنیا نے حج کیا ہے, اور اس بار کئی لوگ رہ بھی گئے, اور اس بندے کا ذکر ہم کرنا کیسے بھول سکتے ہیں جس کو جہاز 2 بار لینے آیا ہے. تو میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج بھی ہم جو ہے وہ دکھاوے کے لیے بہت زیادہ ایک ٹورزم کے طور پہ ہو گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عارف بھائی, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا, اللہ کی رضا جب آپ کے سامنے ہو نا, قرآن کریم میں سورہ انعام کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑے خوبصورت جملے جو ہیں نا وہ ادا کروائے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہر صاحب ایمان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینے چاہیے آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے. اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے, کیا ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی اور میری قربانی, و محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا, للہ رب العالمین, سب میرے اللہ کے لیے. بندہ مومن کا ہر عمل اس کے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ اس رضا سے ہٹتے ہیں تو آپ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں, کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس پیش کیا گیا. ایک صحابی نے مسجد کے باہر ایک لکڑی گاڑ دی, اور نیت یہ تھی کہ کوئی آئے گا نماز پڑھنے اپنی سواری باندھ دے گا. دوسرا صحابی آیا, اس نے اکھاڑ دی. دونوں میں تلخی ہو گئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی, آپ نے لکڑی گاڑنے والے سے پوچھا آپ نے کیوں گاڑی؟ اس نے کہا جی میں نے مسافروں کی آسانی کے لیے کہ وہ سواری باندھیں گے. جس نے اکھاڑی تھی فرمایا تم نے کیوں اکھاڑی؟ کہا جی اندھیرے میں کوئی نمازی آئے ٹھوکر لگے گر جائے اس لیے میں نے اکھاڑ دی. فرمایا دونوں کی نیت اچھی ہے, اللہ دونوں کو ثواب دے گا. نیت بنیادی چیز ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, بہت بڑی عبادت ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں.
لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں. ان کروڑوں میں سے آپ وہ سلیکٹیو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. خدا کے لیے اپنے حج کو ضائع مت کیجیے, دکھاوے میں مت آئیے. حضرت مولانا حسن مجتبیٰ کی بات میرے ذہن میں آئی. آپ پیدل حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, سواری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کسی نے کہا, اس نے کہا مولا سواری ساتھ ہے اور آپ پیدل. فرمایا مجھے حیا آتی ہے, میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سواری پہ سوار. اللہ 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 25 حج پیدل فرمائے. سبحان اللہ, واہ. ہم کہاں کھڑے. اور حج تو یہ ہے قبلہ, یہ تو حجر اسود کا بوسہ لینا, زمزم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا لنگر, صفا مروہ دوڑنا, اماں حاجہ پاک کی وہ سنت, یعنی کہ اللہ نے اپنی بندے اور بندی کی اداؤں کا نام حج رکھ دی ہے. یہ ایسی ہے. اچھا علامہ صاحب, ابھی ریسنٹلی ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. ٹک ٹاکر جو ثنا یوسف ہیں ان کا قتل ہو گیا, اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی بحث چھڑی ہوئی ہے. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں عورت کو آزادی نہیں ہے, جینے کا حق نہیں ملتا, جبکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, اور جتنی آزادی یہاں عورت کو جی جاتی ہے, میرے نہیں خیال کسی اور جگہ پہ آزادی اتنی عورت کو جی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہماری سی ایم جو وہ خود بھی ایک خاتون ہے, اور الحمدللہ جس انداز میں وہ پاکستان کو نہیں پنجاب کو اس طرح سنوار رہی ہیں, یہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ثنا یوسف کا جو قتل ہوا ہے ایک ٹک ٹاکر کا, اور جو معاملہ سر, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ارے بھائی, سب سے پہلے تو میں اس کو بڑے سخت الفاظ میں کنڈیم کروں گا. ٹھیک ہے. انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ بہت ہے. ایک انسان کو بے گناہ آپ قتل کرتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں, یہ قرآن کہتا ہے. اور ایک انسان کو بچاتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں. سو یہ تو بات ہو گئی. اس کا دوسرا پہلو یہ کہنا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو آزادی نہیں, انتہائی لغو بات ہے, بیہودہ بات ہے. سو یہ فضول بات ہے. آزادی نہیں, جتنی آزادی میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان میں خواتین کو ہے, شاید یورپ میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات تو آپ چھوڑ دیں اس کو. دوسری بات یہ رہی کہ تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہے نا یہ بڑے انتہا پسند ہیں, اور یہ بڑے ایسے. مذہبی لوگ انتہا پسند نہیں ہیں. مذہبی لوگ جو ہے نا وہ آپ کی عزتوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے اپنے خاندان, آپ نے اپنی دنیا, اپنی آخرت کو برباد کیا چند روپوں کے لیے. تو پھر آپ ہمیں تانا دیتے ہیں انتہا پسندی کا. ہم انتہا پسند نہیں ہیں. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ روشن خیال ہیں. اور روشن خیالی کیا ہے؟ روشن خیالی یہ ہے کہ آپ بےہودگی کریں نہیں. روشن خیالی یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی معرفت کے سائے میں زندگی گزاریں. یہ روشن خیالی ہے, اور یہ اللہ نے مذہبی طبقے کو عطا فرمائی ہے جس سے آپ محروم ہیں. آپ تاریکیوں میں ہیں, آپ ظلمتوں میں ہیں. چلے جی, ہم اگر ہیرا کی بات کریں, ہیرا ایک جو ہے نا ٹک ٹاکر, اس کا بھی جو ہے نا غلط کے نام پہ قتل کیا گیا. امریکہ سے والد لے کے آتا کہ ابھی شادی کروانی, یہاں لا کے قتل کر دیتا ہے. اچھا, ایپ قصوروار ہے اس پہ, کیونکہ قتل ہم دیکھتے جا رہے ہیں ٹک ٹاکرس کی. ایک تو ویڈیو لیک والا سلسلہ چلا, وہ ایک ٹرینڈ چلا, سیزنل چلا, ہر بندے کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اب یہ قتل کا سلسلہ چل نکلا ہے. غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں, جس طرح بھی ثنا یوسف کو بھی قتل کر دیا گیا دوستی کے نام پہ. تو ایپ قصوروار ہے, کون قصوروار ہے کہ یہ سلسلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ قصوروار ہم سب ہیں. اچھا, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کمائی کی مشین بنایا. ہم نے اپنی جو زندگی میں محرومیاں ہیں انہیں اپنے بچوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں, اور اس میں پھر رائٹ رونگ کی بات ہی ختم. دیکھیں جی, دعا کے پاپا بھی تو ہیں نا, کیسا کنٹینٹ بناتے ہیں. وہ ایک مثال ہے نا, یا ایک اور کو مل جائے گی مثال. اکثریت جو ہے وہ اسی طرح. یہ سوال امپورٹنٹ ہے, کیا غیرت کے نام پہ آپ قتل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے. بگ نو, نہیں کر سکتے آپ. صحیح. آپ تربیت کرنا آپ کا ذمہ تھا جو آپ نے نہیں کی. اگر قتل کرنا ہے تو آپ پھر جو ہے نا اپنے آپ کو کیجئے کہ آپ نے کیوں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, اور جو ان کی تربیت کا ٹائم تھا آپ نے کیوں ویسٹ کیا. آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے, ہاں آپ ان کو آگ کر سکتے ہیں, آپ ان سے لا تعلقی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی زندگی لینا, چھین لینا, یہ آپ کا حق نہیں ہے. سو غیرت کے نام پہ قتل بالکل اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے.